تبارک و تعالی فی القرآن المجید وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. وقال تعالى في كتابه العزيز ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ترجمہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. من اراد الآخرۃ فسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ایک تو آپ بتائیے علم حدیث کے پڑھنے والوں کی کیا فضیلت ہے. عام طور پہ آپ اساتذہ کرام کی زبانی سنی ہوگی آپ نے. احادیث کے پڑھنے والوں کے اندر کیا خوبی پیدا ہوتی ہے اور کیا خوبی پیدا ہونی چاہیے. ہر علم کی فن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو علم حدیث پڑھنے والوں کی برتری، ان کی بلندی، ان کی عزت، ان کا مقام کیا سے کیا بن جاتا ہے. علم حدیث پڑھنے والوں کے اندر کیا خوبی پیدا ہونی چاہیے. فضیلت آپ نے متعدد سنی ہوگی. مجھے تو یہ فضیلت درکار ہے. آپ کی خوبی آپ کے اندر کیا ہوگی. کلام رسول پڑھنے کے بعد یا کلام رسول کے چرچے کے درمیان میں کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر اور وضاحت کے دوران میں آپ کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے. بہت سے سوالات وقفے وقفے سے میں نے آپ سے کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کے اندر لوگ کہتے ہیں مولوی متحد نہیں ہو سکتا، مولویوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پہلی ہی کتاب سال اول میں بیٹے کی کتاب نور الہدیٰ جگہ جگہ اس کی
کتاب کے صفحات میں آپ دیکھیں گے خلاف الامام شافعی رحمہ اللہ، کیا خطا ہے مولویوں کی؟ روز اول سے تلقین کی جاتی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ اتنا اتفاق آپ کے اندر ہے کہ قریب قریب جب بھی آپ کی طرف کچھ سوالات متوجہ کیے گئے، آپ لوگ مضبوط دل کے بھی ہیں، فیصلے پر اٹل بھی ہیں، ایک جہتی بھی آپ میں درپائی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی سوال آپ سے کیا گیا تو آپ نے بہت ہی سائل کو عزت بخشتے ہوئے خاموشی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ کچھ طلبہ کو شکایت ہو سکتی ہے، ابھی تو تمہید میں 6 ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور یہ 7ویں ملاقات ہے، اور آپ کی بے پناہ مخلصانہ توجہ کی وجہ سے گلا خراب بھی ہوتا رہتا ہے، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں بار بار، حالات کی وجہ سے بھی دل و دماغ متاثر رہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے، یہ جبر بھی دیکھا ہے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ جو بھی اپنے حساب سے اپنی معلومات کے حساب سے اپنی استعداد اور صلاحیت کے حساب سے اس شعر کا جو بھی ترجمہ کر لے، اس سے ملتا جلتا ایک اور شعر بھی آپ کی نظر کیا گیا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ شاعری سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، شعر پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ جس علاقے کا یہ متکلم ہے اس علاقے میں زبان بھی اردو نہیں ہے، یا تو انگریزی وہاں بولی جاتی ہے یا مقامی زبان تامل کے نام سے ہے وہ بولی جاتی ہے۔ کچھ علاقے حیدرآباد اور بنگلور سے لگے ہوئے علاقے ہیں، غلطی سے اس علاقے میں متکلم کا تولد ہوا ہے۔ بنگلور اور حیدرآباد کے بیچ کا حصہ ہے، 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے بیچ۔ اس میں بسنے والی آبادی ان کے اور ان کے اختلاف کی وجہ سے یہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے۔ حیدرآباد اور بنگلور، یہاں کی حیدرآباد کی زبان بھی تامل نہیں ہے، اور بنگلور کی زبان جسے کرناٹک کہتے ہیں، اس کی راجدھانی ہے بنگلور، وہاں کی زبان بھی تامل نہیں ہے۔ مسلمان یہاں بھی اردو بولتے ہیں، وہاں بھی اردو بولتے ہیں، ضرورت پڑنے پر یہاں کے مسلمان بھی
وہاں کی مقامی زبان بھی بول لیتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی وہاں کی مقامی زبان، تیلگو آندھرا پردیش کی زبان اور کرناٹک کی زبان کنڑ کے نام سے مسلمان ضرورت کے وقت ہندوؤں سے معاملات کرتے وقت ٹوٹی پھوٹی زبان بول لیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی مادری زبان حیدرآباد کے باشندوں کی اور بنگلور کے باشندوں کی اردو ہے، اور متکلم کے علاقے کی زبان اردو بالکل نہیں ہے۔ شاعری کی زبان میں کر سکتا تھا، وہاں کی اردو زبان کی خصوصیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ الحمدللہ وہاں اردو بولنے والے کو کسی بھی قسم کی تذکیر و تانیث کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں گائے دودھ دیتا ہے، بکری بھی دودھ دیتا ہے، گاڑی بھی آ رہا ہے، روٹی بھی اچھا ہے، چائے بھی میٹھا ہے، البتہ عورت اچھی ہے۔ کوئی نہیں کہے گا ماں آ رہا ہے، بہن آ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ کوئی اگر مؤنث حقیقی کا جو فرد ہے اصل وہ وہاں مؤنث ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ گفتگو کے دوران میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں، مجمع کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ دودھ ہمارے یہاں تو گائے دیتا ہے، اس لیے شاعری سے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ اس علاقے میں شاعری اور شعراء اور مجالس شعراء مشاعرہ وغیرہ بہت کمی کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ اردو کے سلسلے میں کہتے ہیں دلی میں اس کی ولادت عمل میں آئی، مختلف قسم کی فوجیں رہتی تھیں، مختلف زبانوں کے الفاظ مل کر ایک زبان بنائی گئی، اور دلی میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، لکھنؤ میں وہ جوان ہوئی، حیدرآباد میں بوڑھی ہوئی، حضرت آدم کی مقدس سرزمین میں انتقال فرما گئی، مدراس میں اردو کا انتقال ہو گیا، اور کیرلا میں تدفین عمل میں آئی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو بہرحال شعر و شاعری سے بھی آپ کو دلچسپی ہے، مشاعروں میں بھی آپ کی شرکت رہتی ہے، شعراء کی صحبت بھی آپ کو حاصل ہے، اور آپ کی بہرحال اکثر کی زبان اچھی اردو ہے، مدراس کی طرح پھٹی ہوئی اردو نہیں ہے، لیکن بہرحال بات اشعار سامنے آتے ہیں، مفہوم تو اپنے اپنے حساب سے آدمی سمجھتا ہے۔ شاعر تو اپنے حساب سے شعر کہہ گیا، اقبال اشعار کہہ گئے، نظمیں کہہ گئے، بہت سی غزلیں کہی انہوں نے، ملکوں کا دورہ کر کے اور اس ملکوں کے احوال کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے شارحین غالب کے اشعار ہیں، مومن کے اشعار ہیں، اقبال کے اشعار ہیں، اقبال سہیل کے اشعار ہیں، جگر کے اشعار ہیں، اور الہ آباد کے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی اس کے بھی اشعار ہیں، اور اس کے شارحین نے اپنے اپنے حساب سے شعر کا ترجمہ اور وضاحت کر رکھی ہے۔ شاعر کے پیش نظر کیا واقعہ تھا، شاعر کے پیش نظر کیا ماحول تھا، شاعر کے پیش نظر کون شخص تھا یا کیسے حالات تھے، اور وہ اشارے میں بات الفاظ شاعر کہہ جاتا ہے، اس اشارے کے الفاظ کا صحیح ترجمہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ آدمی بیان نہیں کر پاتا،
اپنے اپنے حساب سے. اس لیے میں نے کہا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب بھی آپ سے کچھ سوالات کیے گئے الحمدللہ شکر گزار ہوں آپ کا اتحاد اتنا مضبوط ہے. پر شان صحابیت پیدا ہوتی ہے ذرا آپ اپنے مقام کو پیش نظر رکھیں. تمام ہی محدثین نے لکھ رکھا ہے شان صحابیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر طالبان علم حدیث متعلمین علم حدیث کے ایک در امتیاز یہ ہے خصوصیت جو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں وہ ہے شان صحابیت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری فضیلت خصوصی تعلق نبی کریم علیہ السلام سے پیدا ہوتا ہے. آپ کی ذات سے ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے اور آپ کو طالب علم دوران درس دیکھنے لگتا ہے پیغمبر کے گھر کی ترجمانی محدث کرتا ہے. ماہر قسم کے اساتذہ منظر کشی کرتے ہیں پیغمبر کے گھر کی عکاسی کرتے ہیں اس کی نقل اتارتے ہیں تو ان من البیان لسحرا اللہ نے بات بات کو انداز بیان کچھ اس طرح عجیب و غریب کیا ہے کہ وہ محاکات کچھ اس طرح کرتے ہیں الفاظ کی ترتیب اور بندش اتنی مضبوط رہتی ہے مقتضی حال کی رعایت کرتے ہوئے اور سامعین کی اور مخاطبین کی بھی رعایت کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے منظر کشی محدثین کرتے ہیں. طالب علم بیٹھ کر جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے اندر شان صحابیت پیدا ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے خصوصی تعلق ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. تو گیا آپ نبی کریم علیہ السلام سے مربوط ہیں. توجد بینکم و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم رابطۃ قویۃ رابطۃ متینۃ. میرا اس کا رابطہ ہے رابطہ جب تو باندھا ہوئے میرا اس سے رابطہ ہے مطلب ہے کہ وہ الگ میں الگ نہیں میں اس سے بندھا ہوا ہوں اور وہ اس سے بندھے ہوئے ہیں. اسی کو کہتے ہیں میرا ان سے تعلق ہے. یہ نہیں کہ میرا ان سے لٹک گیا ہے ان کا مجھ سے لٹک گیا ہے. علاقۃ تعلق رابطہ بینی و بینہا علاقۃ بینی و بینہ علاقۃ بینکم و بینہ علامۃ وثیقۃ متینہ اور قویہ. جس ذات سے رابطہ آپ کا مضبوط ہوگا اور پھر آپ کی شان عجیب و غریب نرالی اس کی شان ہے شان صحابیت. یعنی گویا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا لقاء ثابت ہو رہا ہے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. نبی کی ذات سے مناسبت پیدا ہوتی ہے بواسطے صحابہ اور آپ کے سامنے بواسطے محدث.
علیہ السلام کا کلام، آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریرات، یا آپ کے اوصاف اور خصوصیات اور آپ کے احوال حول کی جمع احوال، ارد گرد کی باتیں، آس پاس کی باتیں، دیوبند کا ماحول، ماحولت طلاب، طلبا کے ماحول، ان کے آس پاس، ارد گرد، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حول۔ حالت حالہ کیا مولانا ترجمہ؟ وہ تو طے ہے، زید بدل گیا، زید اب وہ نہ رہا، حالت ہی ہوتی، زید میں تبدیلی آ گئی، زید میں انقلاب آ گیا، حال یحول حولا۔ آپ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ واسطہ صحابہ کا بھی ہے، اور صحابہ کا واسطہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو استاد کا واسطہ ہے۔ استاد سے آپ استفادہ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، مزاج بنانا چاہیے آپ کو کہ آپ براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے اور آپ کے سینے مبارک سے استفادہ کر رہے ہیں، واسطے میں آپ کا محدث ہے، آپ کا استاد ہے۔ اس معنی کر کہ آپ کا ایک مضبوط رابطہ صحابہ سے بھی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ کے اندر شان صحابیت پیدا ہوتی ہے، یعنی لگا کر چلے جائیں، چلے گا، میں زور لگا کر کہہ رہا ہوں، شان صحابیت پیدا ہوتی ہے۔ شان صحابیت آپ کو پتہ لگانا ہے، موقع ہوگا تو میں بھی آپ کو اس کی جھلک بتا دوں گا۔ شان صحابیت کی ترجمانی دنیا کے بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے ماہرین فن، علم و فن کے ماہرین نے، مؤرخین نے، عام طور سے تاریخ کی تدوین انگریزوں نے کی ہے، جس کو آپ نے سن رکھا ہوگا مستشرق علماء۔ ابھی میں آپ کو دوبارہ پڑھوں گا، کتابوں میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا، مستشرقین کی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ آپ کے ذخیرہ حدیث پر طرح طرح کے رقیق قسم کے، لچک قسم کے اعتراضات مستشرق علماء نے کر رکھے ہیں۔ صوفی صاحبات سے پوچھنے کہ میں مستشرق علماء کون ہے؟ وہی ہے جو مستشرق ہے۔ مستشرقین کے کردار جا رہے ہیں، ان کے کارنامے جا رہے ہیں، اسلام کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے
اور بانی اسلام کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ہے، شریعت کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ رہا ہے، اور صاحب شریعت کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ہے، خداوند کریم سے ان کا کیسا رابطہ رہا ہے، اور خداوند کریم کا قہر غضب ان کے اوپر کس طرح نازل ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ مستشرق علماء نے منفی بھی کام کیا ہے اور مثبت بھی کام کیا ہے، اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ عربوں نے ایسے کام نہیں کیے کہ مستشرق علماء نے یورپ کے میں بسنے والے، انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا۔ استشرق یستشرق استشراق، جعل الشرق وطنا له، جعل الشرق، وہ تو غرب کے ہیں، مغربی تہذیب، مغربی اقوام، اور آپ مشرقی اقوام میں تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے مذاہب کی تحقیق اگر آپ کو دیکھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں مستقرین ذخیرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے نام سے برطانیہ کی لائبریری میں یہ ذخیرہ آپ کو مل جائے گا، جس ذخیرے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا مقام تھا، ان کے نزدیک نہیں، عالم کے نزدیک، عالم میں بسنے والوں کے نزدیک، پڑھے لکھوں کے نزدیک، بڑے بڑے محققین کی نظروں میں نبی کریم علیہ السلام کا کیا مقام رہا، اور آپ کے ساتھیوں کی شان کیا ہے، آپ کے ساتھیوں کی کیا خصوصیت رہی ہے۔ تمام 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ایک اسلامی روایت کے اعتبار سے، ہم انہی انبیاء کو جانتے ہیں جن انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں یا احادیث میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم کے واسطے سے جتنی آپ کو معلومات، اس سے زیادہ معلومات یہودی دنیا آپ کو فراہم نہیں کر سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی معلومات آپ کو قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث شریفہ کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اتنی بھی عیسائی دنیا کو نہیں معلوم ہے۔ آپ میں شان صحابیت پیدا ہوتی ہے، گویا کہ آپ شان صحابیت کے حاملین ہیں۔ آپ تو محسوس کریں گے کہ جو گفتگو ہی کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی کتاب کی اہمیت یہ بڑھا رہا ہے۔ بخاری میں بھی اتنے دن گفتگو نہیں ہوئی ہے، جتنے دن سے یہاں شمائل کے تمہید میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ اپنی حیثیت کو منوانا چاہتا ہے یا اپنی کتاب کی اہمیت کو منوانا چاہتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ من جہلت نفسہ قدرہ، من جہلت نفسہ قدرہ، عام طور پہ عربی شعراء کے کلام میں نفس الزائد لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نفس کا ترجمہ کرتے کرتے آپ کی عادت بھی ہو گئی ہے، یہ کہ ہم کو برا آپ بالکل نہ مانیں، میں بہرحال آپ کو اپنی سوال حیات کو بتانے کا موقع مجھے ملتا ہے، اور آپ کو آپ کی دکھتی تک پر انگلی رکھنے کا بھی مجھے موقع ملتا ہے، اور بر بنا تعلق میں آپ سے اس قسم کی باتیں کرتا ہوں، ورنہ تو میرے پاس کیا ہے۔ یہ بچے متنبی کے کچھ اور کچھ اور بچے بھی جانتے ہوں گے، دارالعلوم دیوبند نے یا اکابر دارالعلوم نے اس کی اعلیٰ درجے کی استعداد اور صلاحیت کی وجہ سے معیاری معلومات اس کے پاس ہے اور تمام علوم و فنون کا یہ ماہر ہے، لہٰذا ہمارے طلباء کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے نائب صاحب کا انتخاب
عمل میں آیا ہو، حضرات نے قادر نے انتخاب کیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ پسند ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، بیوی بچے نہیں ہیں، ساری سادے بھی نہیں ہیں، سردی نہیں ہے، کسی سے صحیح یا غلط پڑوسن سے رابطہ نہیں۔ آپ سے میں بار بار ایسے کہوں، اور میں اپنے وہ بچے وہ طلبا جو بدقسمتی ان کی ہوگی کہ وہ متکلم کی ماتحتی میں 1 سال گزار چکے ہیں، ششم ثالثہ میں ایک صاحب ہیں، وہ بہت مسکرا بھی رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے، اب وہ اطمینان رکھیں کہ ان کی حقیقت پردے پردہ اٹھانے کی کوشش بالکل نہیں کروں گا۔ ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان میں ہمارے لیے بڑا مضبوط رابطہ ہے۔ ان کو پتا ہے ان بچوں کو 100 بچے 110 بچے یا 105 بچے ہوں گے، یہ پہلے ہی وہ اپنے آپ کو مطمئن کر چکے ہیں کہ یہ پھٹا بانس ہے، اس کی پٹاری میں اس کے پاس کوئی چیز اس کے دامن میں ہے نہیں، تو یہ باہر ان کو 1 سال بھر بیٹھ کر اس کے سامنے ان کو تسلی اطمینان ہو گیا۔ جب یہ بار بار معترف ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے تو بہت زیادہ ان کی ناراضگی بھی ہمارے سامنے نہیں آئی، بہرحال انہوں نے برداشت کر لیا۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اعلیٰ درجے کی صلاحیت استعداد، علم حدیث کا ماہر، اسماء رجال اس کے سامنے ایسے جیسے سورہ فاتحہ، علم حدیث کی تاریخ اس کے سامنے ایسے ہی جیسے اس کے حالات، محدثین کے سوانح حیات، صحابہ کرام کی سیر صحابہ کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں، سیرت النبی کے نام سے تو اس عنوان سے جتنی کتابیں دنیا میں چھپی ہیں کسی اور عنوان سے الہ هذا اليوم چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں آپ کی سیرت کی ترجمانی کرنے والی، عکاسی کرنے والی، آپ کی زندگی کی منظر کشی کرنے والی لاکھوں کی تعداد میں اس وقت وہ زیور تباہ سے آراستہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ سننا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس عنوان سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اتنی تعداد میں کتابیں چھپ چکی ہیں، قرآن کریم سے متعلق اتنی کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہی تو کہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، آسمان و زمین میں تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک بھی، تمام مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب تک کہیں بھی اگر چرچا ملے گا تو کس کا چرچا ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کی کا چرچا ملے گا۔ جتنی دنیا میں اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ اس نے ریکارڈ بریک کیا، کس نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ریکارڈ بریک کر دیا، 1,24,000 انبیاء کو پیچھے ڈال دیا، مل کر وہ کارنامہ 1,24,000 انبیاء پیش نہیں کر سکتے جو اکیلے آپ کے پیغمبر نے پیش کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو کوالٹی تھی
آپ کی جو حیثیت اور شخصیت تھی، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند آئی، وہ اکڑوں بیٹھ کر کھاتا تھا۔ لوگوں کے کھانے کے بعد دسترخوان پہ لوگ ناکارہ سمجھ کر، بے لذت سمجھ کر، لائی لوگ بہو بھی کے درجے میں جو دسترخوان پہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، وہی آپ کے پیغمبر کی خوراک تھی۔ کبھی اس نے کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو نہیں، کبھی اس نے کسی کو بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاملے میں کیسی بھی حالت کا سامنے آئی، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے آپ کو بار بار اذیت پہنچا چکا ہو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کیا شکل اختیار کی، آپ کے دشمنوں کی کیفیت کیسی تھی؟ کوئی دشمن سر اٹھا کر آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، ہر ایک کو اپنے اپنے جرائم یاد آ رہے تھے، ہر ایک کو اپنی اپنی غلطیاں یاد تھی، ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کہاں کہاں کس کس طریقے پر کس کس جگہ پر اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، ان سب کو اپنانے والے فتح مکہ کے موقع پر سر جھکائے ہوئے اپنے آخری دن کا سورج کا نظارہ کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے موذی قسم کے کفار تھے جو پیغمبر کو دل کو بھی دماغ کو بھی جس جس طریقے پر بھی اذیت پہنچائی جا سکتی تھی پہنچایا، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کی نگاہوں کے سامنے تڑپا تڑپا کر مارنے والے بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے تھے، اور تمام کفار کی یقین تھا کہ آج کا دن زندگی کا ہمارا آخری دن ہے، ہمارے جرائم، ہماری غلطیاں، ہماری اذیت رسانی کے کارنامے، دل آزاری کے کارنامے سب کو کے پیش نظر رہے، سب کو یقین تھا آج ہماری کوشش کی کوئی شکل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے گویا کہ ان مجرمین کے ساتھ، ان خطا کاروں کے ساتھ، ان جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ، اذیت پہنچانے والے ظالمانہ کارروائی کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی لازاری کا معاملہ نہیں کیا۔ انسانیت جسے کہتے ہیں، جتنی عزت انسانیت کو بخشی جا سکتی تھی
آپ کے پیغمبر نے بخشی. اس کی پسندیدہ بیگم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری اور آپ کی ام المومنین، ان سے پوچھا گیا، کہا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، تیرے گھر پیغمبر کیسے رہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں بشر من البشر، بشر من البشر، جبکہ آپ شاہ دو عالم تھے، محبوب کائنات ہی نہیں تھے، اور آپ محبوب رب کائنات بھی تھے. آپ تمام انبیاء کے امام تھے، سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے. آسمان و زمین نے، کائنات کے کسی ذرے نے آپ سے بہتر کسی شخص کو دیکھا ہی نہیں. یکسر سودا اپنا کپڑا خود دھلتا تھا. ينظف بیتہ، اپنے گھر کی صفائی جھاڑو خود لگایا کرتا تھا. یرقع ثوبہ، کپڑے پر پیون خود لگایا کرتا تھا. وہ یخصف نعلہ، اپنے جوتے کے ٹوٹ جانے پر، چپل کے ٹوٹ جانے پر، تسمے کے ٹوٹ جانے پر وہ خود ہی سل دیا کرتا تھا. یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ خود ہی دھوتا تھا. اخیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یخدم نفسہ، اپنا کام خود ہی کرتا تھا. کبھی کسی سے کوئی خدمت اس نے نہیں کی. یخدم نفسہ، اپنے نفس کا خادم تھا، یا اپنے آپ کی خدمت کرتا تھا. آپ لفظ یہی ترجمہ کریں گے. اپنا کام وہ خود کرتا تھا. اتنا اعلیٰ درجے کا تواضع انسان دنیا کی آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. باری تعالیٰ کے نزدیک یہی معیار ہے. بندہ بندگی کی حد پار کر دے، وہ معبود ہے اور کائنات عباد ہے. پوری دنیا میں، پوری دنیا کی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی پاکی کا اعلان کرتی ہے. دنیا کی ہر چیز جو آپ کے سلسلے میں کہا گیا انما الدنیا
لام کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی خدمت کے لیے لہو لام منفعت کے لیے آتا ہے لفا کی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام آپ دیکھ لیجیے گا آپ ذخیرے میں پڑھ چکے ہوں گے آپ کیا تھے برطانیہ کی لائبریری میں آپ کے دشمنوں نے آپ کے جو حالات طلب بند کیے ہیں آپ کی ترجمانی آپ کے دشمنوں نے مغربی ممالک کے اندر برطانیہ کے اندر برطانیہ کی لائبریری دنیا بھر کے مذاہب کی تحقیقات کے سلسلے میں اگر استفادہ کرنا چاہیں تو آپ کو انسائکلوپیڈیا آف برطانیہ انسائکلوپیڈیا ذخیرہ معلومات پوری دنیا پر برطانیہ نے حکومت کی ہے پوری دنیا کی لائبریریوں کو اپنے یہاں منتقل کیا ہے اسلامی لائبریریوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے علوم و فنون پر مشتمل کتابوں کو رکھ کر خود اس نے ترقی کی ہے آپ کی کتابوں کا سہارا لے کر آپ کی کتابوں کی مدد سے تمام ذخیروں کو منتقل کیا عالم عرب سے اینٹ سے اینٹ بجا کر بغداد سے ملک شام سے مصر سے مختلف علاقوں سے آپ کے بڑوں نے جو علمی ذخیرہ تیار کر رکھا تھا مخطوطات کی شکل میں ان سب کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو برطانیہ کی انسائکلوپیڈیا برطانیہ الموسوعات عربی میں کہتے ہیں اردو میں اس کو ذخیرہ معلومات کہتے ہیں انگریزی میں انسائکلوپیڈیا کے نام سے کرتے ہیں کسی صحابی کے سلسلے میں من البدایۃ الی النہایہ پوری سوانح حیات پوری سیرت حیات صحابیین من الصحابتی تمام صحابہ کرام کے حالات کو اگر آپ کو دیکھنا ہے مستند ترین طریقے پر تو آپ کو کہاں ملے گی انسائکلوپیڈیا برطانیہ میں وہاں آپ اگر کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھیوں کی کیا خصوصیات اور امتیازات تھے آپ کے ساتھی کیسے انسان تھے آپ کے ساتھی اور حواریین کی طرح نہیں تھے اور انبیاء کے بھی حواریین اور خوددار تھے چونکہ مختصر میں آپ سے کہہ رہا ہوں شان صحابیت پیدا ہوتی ہے جس کے اندر آپ ترجمان ہیں آپ کو دیکھ کر ایک ایک صحابی یاد آتے ہیں کسی کو بھی دیکھ کر صحابی کی جھلک اس کے زندگی میں دکھائی دیتی ہے جو برتاؤ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہی برتاؤ طالبان علم حدیث کے اندر بھی ہونا چاہیے یہ علم حدیث پڑھنے کی وجہ سے کیا پیدا ہوتی ہے شان صحابیت پیدا ہوتی ہے ہونی چاہیے متکلم کی خواہش ہے متکلم کا ایک جذبہ ہے آج دنیا میں ہماری قوم ذلیل و خوار ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے ساتھ دنیا جیسا چاہے وہ برتاؤ کر رہی ہے جس وقت بھی ہماری عزت اتارنی ہو ہماری کتاب کی عزت اتارنی ہو برقعے کی نقاب کی عزت اتارنی ہو اذان کی عزت اتارنی ہو مدارس کی عزت اتارنی ہو دھڑلے کے ساتھ پوری دنیا ہمارے پیچھے کتوں کی طرح پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ کچھ نہ کچھ تو ہے ہماری کتاب گوارا نہیں ہے ہمارے پیغمبر گوارا نہیں ہے ہمارے تشدد گوارا نہیں
دنیا کو. ہمارا دین گوارا نہیں ہے, ہماری شریعت گوارا نہیں ہے, نبی کریم علیہ السلام کے کاموں اور عزت گوارا نہیں ہے. ایسے میں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ لفظ بھاری بھرکم آپ کو لگ سکتا ہے, اور میں آپ کو لوریاں دینے کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ کے اندر شان صحابیت پیدا ہوتی ہے, تمام محدثین نے لکھ رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے خصوصی تعلق اور رابطہ پیدا ہوتا ہے. اس معنی کر آپ سے آپ کی ہمدردی میں بردینائے محبت خالی پوری ہونے کے باوجود کسی بھی قسم کا مضمون, کسی قسم کا حدیث کا سر, اسرار اور رموز متکلم کے پاس نہیں ہے. مجھے مکمل اعتراف ہے, لیکن بار بار مرتبہ یہ کہنا پڑتا ہے, کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود رشتے دار کے مولوی ہو گیا کہ یہ مولویت کبھی کبھی کھلنے لگتی ہے. یہ کہتے ہوئے شرمندگی آتی ہے کہ ہم بھی کس مدرسے کے قاضی ہیں, کہ ہم بھی مولوی ہیں, جبکہ ہمارے بارے میں محدثین یہ لکھ گئے. یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ صحابہ کرام. براہ راست آپ کے سینے سے استفادہ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے صحابہ استفادہ کرتے تھے, اور آپ بصیرت کی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کے سینے سے استفادہ کر رہے ہیں. واسطے میں آپ کے سامنے آپ کا استاد اس بنا کر آپ سے گفتگو کرنا کوشش یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی اور تغیر سب کے اندر پیدا نہ بھی ہو. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کچھ نہ کچھ نسبت بچوں کے اندر تبدیلی اور تغیر پیدا ہوگا.